بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہ عبدالقدوس گنگوئی بہت بڑے چشتیہ سلسلہ کے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا بیٹا کبوتر باز اور ان کے خلیفہ چلے گئے بلخ۔ بلخ ایک ملک کا نام ہے۔ ایک مرتبہ ایک میراثی نے ان کے بیٹے کو سبق سکھانے کے لیے پیر کا بیش بدلا۔ اب وہ چگا پہنا ہوا آگے آگے چلنے لگا اور اس کے پیچھے پیچھے مرید۔ آگے وہ پیر بن کے جا رہا تھا تو شاہ عبدالقدوس کا بیٹا چھت پر کھڑا دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے اوپر سے دیکھ کر مذاق کیا کہ یہ میراثیوں نے گدیاں کب سے سنبھال لی۔ تو اس میراثی نے کہا کہ جب سے گدی والے نے کبوتر سنبھالے، میراثیوں نے گدیاں سنبھال لی۔ یہ وراثت نہیں ہے کہ عبدالقدوس کا بیٹا شاہ عبدالقدوس بن جائے۔ جو جان لگائے گا اس کو ملے گا، جو نہیں لگائے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اب ان کو چوٹ لگی، نیچے آئے، ماں سے پوچھا میرے والد کی وراثت کہاں ہے؟ کہا وہ تو بلخ چلی گئی۔ کس کے پاس؟ کہا نظام الدین بلخی۔ وہاں سے پیدل چلے، ہندوستان سے پیدل بلخ پہنچے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میرا پیرزادہ آیا ہے تو انہوں نے استقبال کیا، اپنی گدی سے اٹھ گئے، ان کو وہاں بٹھایا۔ پوچھا بیٹا کیسے آئے ہو؟ کہا جی میں تو اپنے باپ کی وراثت لینے آیا ہوں۔ فوراً رنگ بدل گیا، کھڑے ہو گئے، ایک لات ماری، اٹھ جا یہاں سے، یا تو اس کو گدی پہ بٹھا لیا یا لات ماری، اٹھو یہاں سے، چل تم دری پر جا کر بیٹھ۔ وہاں سے اٹھایا، جوتوں میں بٹھا دیا، اور پھر کئی دن پوچھا ہی نہیں کہ کون تھا کون نہیں تھا۔ پھر کہا اس کا بستر ہمارے استبل میں لگا دو۔ گھوڑوں کے استبل میں بستر لگوایا، ایک طاق دے دیا، ایک جولی دے دی، اور پھر اس میں بٹھا کر ذکر میں لگا دیا۔ 1 سال ذکر کروایا۔ 1 سال کے بعد ایک باندی کو بھیجا، کہا اس کے پاس سے گھوڑے کی لید لے کر گزرو اور اس کے سامنے گرا دو تو دیکھو کیا کرتا ہے۔ تو اس نے لید گرا دی تو کہنے لگا اندھی ہو نظر نہیں آتا۔ اس نے آگے بتایا کہ یہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کم ہے، 1 سال اور رگڑا دیا جائے۔ سال کے بعد پھر اس کو ٹوکرا دیا کہ اس کے سامنے گرا دو، تو انہوں نے جا کے گرا دیا۔ تو اس کو یوں دیکھا، بڑی تیز نظروں سے بولے کچھ نہیں، بس یوں ہی دیکھا غصے میں۔ اس نے پھر آ کر بتایا تو کہا کہ ابھی کم ہے، 1 سال اور رگڑا دیا۔ 3 سال گزر گئے۔ پگڑی باندھنے سے آدمی کو وراثت نہیں مل جاتی، جان لگانی پڑتی ہے تو ملتی ہے۔ یہ دنیا کی پگڑی نہیں ہے کہ باپ مر گئے بیٹے کو پگڑی باندھ دو۔ چل بھائی، زمین بھی ہو گئی، مل بھی ہو گئی، کاروبار بھی ہو گیا۔ یہ دین ہے، وراثت میں نہیں آتا، قربانی سے آتا ہے۔ 3 سال گزر گئے، پھر بھیجا باندی کو کہ اب پھر اس کے سامنے لید گراؤ۔ اب اس نے لید گرائی تو وہ ایک دم اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، اور ساری لید اٹھا کر دوبارہ اس کے ٹوکرے میں ڈالی۔ پھر ٹوکرا خود اٹھا لیا کہ کہاں لے کر جانا ہے مجھے بتاؤ، میں چھوڑ کر آؤں۔ 3 سال میں یہ تبدیلی آئی۔ جب اس نے جا کر بتایا تو کہا اچھا بس ٹھیک ہے۔ اگلے دن بلوایا اور ان کو وراثت دی۔ دوستو اس طرح دین کی وراثت ملتی ہے محنت کرنے کے بعد۔